بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، دعا ہے سدا خوش رہیں، خوشیاں سدا آپ کا نصیب رہیں۔ پیش خدمت ہے ممتاز مفتی کا سفر نامہ لبیک، قسط نمبر 24۔ سامعین محترم، اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کارواں کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ۔ سنیے لبیک۔ رجت۔ قدرت بولے، یہاں حاضری دینے کے اثرات واپسی کے بعد مرتب ہوتے ہیں۔ کیا وہ آپ ہی آپ محسوس ہوتے ہیں؟ ہاں۔ کیا وہ لازماً مثبت ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں، منفی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، مگر عام لوگوں کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے جنہیں مقام حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا۔ کئی بار رجت یعنی ریورژن عمل میں آتی ہے۔ آپ کا مطلب ریورس گیئر لگ جاتا ہے؟ ہاں، وہ بولے، ریورس گیئر تو صرف اسی صورت میں لگ سکتا ہے جب آپ آگے بڑھ چکے ہوں اور بڑھ رہے ہوں۔ ہاں، وہ بولے، بہت سے اللہ والے حج پر آنے سے خائف ہوتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ ان کا مقام چھن نہ جائے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے۔ اللہ والوں کے لیے حرم میں حاضری ایک امتحان ہوتا ہے۔ جس طرح عام لوگ جوتا اتار کر حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ والے اپنا مرتبہ اور مقام کا امامہ حرم شریف کی ڈیوڑی سے باہر اتار کر عام آدمی کی حیثیت سے اندر داخل ہوتے ہیں، اور کوئی فرد یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جب وہ باہر نکلے گا تو اس کا امامہ کوئی شخص یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جب وہ باہر نکلے گا تو اس کا مقام یا مرتبہ اسے واپس مل جائے گا۔ اللہ والوں کی بات نہیں، عام آدمی کی بات بتائیے، میں نے پوچھا۔ کیا عام آدمی کی ریورژن کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ شاید۔ جس نے کبھی آگے قدم ہی نہیں اٹھایا، اسے ریورس گیئر کیا لگے گا؟ پیچھے ہٹنے کی گنجائش بھی ہو۔ جس طرح آگے بڑھنے کے امکانات کی کوئی حد نہیں ہوتی، اسی طرح پیچھے ہٹنے کی گنجائش کبھی ختم نہیں ہو سکتی، قدرت نے جواب دیا۔ مزدلفہ میں کنکر چنتے ہوئے میرے ذہن میں قدرت کا وہ فقرہ گونج رہا تھا، پیچھے ہٹنے کی گنجائش کبھی ختم نہیں ہوتی، پیچھے ہٹنے کی کوئی حد نہیں۔ چھوٹی اور چھوٹی۔ تینوں جمرے میرے روبرو کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ریورس گیئر مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ ان کی نگاہوں میں خوفناک عزائم جھلک رہے تھے۔ میرے چناؤ کا رجحان مزید
خفیف کنکریوں کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا، اور چھوٹی مزدلفہ پر چھایا ہوا اندھیرا سمٹ سمٹ کر کالے کوٹھے کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اوپر منڈیر پر کوٹھے کا والی مسکرا رہا تھا۔ اے کائنات کے والی، میں نے عرض کی، جب تیرے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا تو یہ ریورس گیئر لگانے والا کون ہے؟ میں اس سے کیوں ڈر رہا ہوں؟ کوٹھے کے والی کی مسکراہٹ اور ہمہ گیر ہو گئی۔ نہ جانے اس مسکراہٹ میں کیا بات تھی۔ دفعتاً میں نے شدت سے محسوس کیا کہ اس وقت مزدلفہ کی پہاڑی پر 8 لاکھ بچے بنٹے چن رہے تھے تاکہ مینا میں جا کر جمروں کے نشانے لگائیں۔ بے شک وہ اپنے اللہ کا حکم بجا لا رہے تھے، لیکن کسی نے یہ سوچا نہ تھا کہ اس میں کیا حکمت پنہاں ہے۔ پتھر مارنے کے فعل میں تواتر کیوں ہے؟ اور کیا یہ تواتر 3 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے؟ کنکریاں چننے کے بعد زائرین پہاڑی کے ڈھلان پر بکھر گئے، اپنی اپنی دریاں زمین پر بچھا لیں، چادریں لپیٹ لیں اور اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ پہاڑی کے پیچھے مدھم اور بے جان سا چاند نہ جانے کہاں لٹکا ہوا تھا۔ پہاڑی کے اس ڈھلان پر جہاں ہم بیٹھے تھے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس اندھیرے میں زائرین یہاں وہاں بیٹھے یا لیٹے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں وہ عبادت میں مصروف تھے یا سفر کی کوفت کی وجہ سے تھک کر پڑ گئے تھے۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت کچھ دیر تو بیٹھے رہے، پھر وہ دونوں لیٹ گئے۔ آپ لیٹ گئے؟ میں نے قدرت سے پوچھا۔ ان کی طبیعت اچھی نہیں، ڈاکٹر عفت نے جواب دیا۔ ان کی طبیعت بڑی موقع شناس ہے، میں نے کہا۔ کیوں؟ وہ بولی۔ یہ تو کہتے تھے کہ مزدلفہ کی رات عبادت کی رات ہوتی ہے۔ ہاں ہوتی ہے، لیکن جب طبیعت ہی ناساز ہو تو؟ قدرت کی ناسازی طبع کا راز میں آج تک نہیں سمجھ پایا۔ صرف قدرت ہی نہیں، چند ایک اور لوگ بھی ہیں جن کی ناسازی طبع میرے لیے معمہ بنی رہی ہے۔ جان محمد بٹ، مثلاً میرے اولین کرم فرما بھائی جان محمد بٹ صاحب ہیں۔ ان کی زندگی گویا ناسازی طبع کے محور پر گھومتی ہے۔ میں انہیں گزشتہ 17 سال سے جانتا ہوں۔ ان 17 سالوں میں بمشکل چند ایک گنتی کے دن ہوں گے جب ان کی طبیعت ناساز نہ تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے شک پڑنے لگا کہ ان کی ناسازی طبع ہماری ناسازی طبع سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ناسازی طبع کے بغیر بھائی جان کے لیے حرکت ممکن نہ ہو، جیسے حرکت ان کا مقصد حیات ہو، جس کے لیے ناسازی طبع پیدا کرنا از بس ضروری ہو۔
بھائی جان کی اس ناسازی تباہ کی نوعیت کا اندازہ اس تفصیل سے لگ سکتا ہے کہ وہ اس کا سدباب کرنے کے لیے دل کو طاقت دینے والی دوا کا استعمال کرتے ہیں اور قرآن کی پوشی شیشی 4 دنوں میں ختم کر پوری شیشی قرآن کی پوری شیشی 4 دنوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ میرے ایک عزیز دوست اور ساتھی راجہ شفیع کو بھی بھائی جان سے عقیدت تھی۔ ایک مرتبہ مارکیٹ میں طاقت والی کورامن کا توڑ ہو گیا۔ بھائی جان نے راجہ کو کہا کہ ہمیں ہر چوتھے دن کورامن کی 1 شیشی درکار ہوتی ہے۔ راجہ نے اپنے کیمسٹ دوست سے بات کی۔ کیمسٹ یہ سن کر گھبرا گیا، کہنے لگا کورامن کی شیشی تو مہینوں چلتی ہے اور چونکہ زہریلی دوا ہے، جو شخص اسے 4 دن میں ختم کر دے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ راجہ صاحب اس کیمسٹ کو بھائی جان کی خدمت میں لے گئے۔ بھائی جان نے بڑی معصومیت سے کہا، جی ہماری کورامن کی شیشی تو صرف 4 دن چلتی ہے۔ کیمسٹ کی آنکھیں ابل کر باہر نکل آئیں، لیکن بھائی جان کی معصومیت جوں کی توں قائم رہی، جیسے وہ کورامن کی شیشی نہیں بلکہ ٹافیوں کے پیکٹ کی بات کر رہے تھے۔ قدرت کو جب بھی انجائنا کا دورہ پڑے تو کہا کرتے تھے، گھبرانے کی بات نہیں مفتی صاحب، اگر برتن پر زیادہ دباؤ پڑ جائے تو وہ تڑک جاتا ہے۔ میں ذرا سا تڑک گیا ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ التزاماً برتن پر زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ تڑک جائے۔ تڑکنے میں ایک لذت ہے، ایک کیفیت۔ اس کیفیت میں لذت اور اذیت یوں ملے جلے ہوتے ہیں کہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں لذت ختم ہوئی اور اذیت شروع ہو گئی، کہاں اذیت ختم ہوئی اور لذت شروع ہو گئی۔ اس حقیقت کو تو نفسیات کے ماہرین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پین کا ازلی ناطہ ہے، پین اور ایکسٹیسی کا ازلی ناطہ ہے۔ میں نے قدرت سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ کیا آپ کوشش کر کے تڑکتی ہیں؟ انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ کیا آپ میں تڑکنے کی خواہش ہے؟ نہیں۔ کیا تڑکنے میں لذت کا احساس ہے؟ لذت بھی ہے، وہ بولے۔ تو آپ لذت حاصل کرنے کے لیے تڑکتے ہیں؟ حصول لذت سب سے بڑی دیوار ہے، وہ بولے۔ اور بس ڈاکٹر رفعت بولی، کوئی بحث نہیں ہوگی، انہیں اب سونے دیجیے، انہیں اب سونے دیجیے۔ واپسی۔ پاؤ پھوٹتے ہی موٹر ڈرائیور نے ہمیں جگا دیا اور نماز پڑھنے کے بعد موٹر میں سوار ہو کر مینا کی طرف چل پڑے۔ دفتن قدرت چلائے، کنکریاں بھول تو نہیں آئے؟ ارے میں نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا، یہ رہیں
ڈاکٹر عفت نے کنکریوں کی پوٹلی نکالی۔ ڈاکٹر وہ پوٹلی اس طرح کلیجے سے لگا کر رکھی ہوئی تھی جیسے وہ کنکریاں پتھر کی نہیں بلکہ سونے کی بنی ہوں۔ ڈاکٹر عفت نے وہ پوٹلی اس طرح کلیجے سے لگا رکھی تھی جیسے وہ کنکریاں پتھر کی نہیں بلکہ سونے کی بنی ہوں۔ جیسے مزدلفہ سے نہیں بلکہ افریقہ کے کسی سونے کی کان سے آ رہے ہوں، افریقہ کے کسی سونے کی کان سے آ رہے تھے۔ صرف ڈاکٹر عفت ہی نہیں، تمام زائرین کنکریوں کی پوٹلیاں سینے سے لگائے بیٹھے تھے۔ وہ بار بار پوٹلیاں کھولتے، کنکریاں گنتے کہ کہیں گم تو نہیں ہو گئیں، بار بار پوٹلیوں کو سنبھالتے۔ جب ہم مینا کے قریب پہنچے تو موٹر رک گئی، دیر تک رکی رہی۔ میں موٹر سے اترا کہ دیکھوں بات کیا ہے۔ دیکھا تو سینکڑوں بسوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ مینا کے موڑ پر جہاں بہت سی سڑکیں ملتی ہیں، ٹریفک جام ہو رہی تھی۔ میں نے واپس آ کر قدرت سے کہا، یہ ٹریفک جام 3-4 گھنٹوں سے پہلے صاف نہ ہوگا۔ اس مقام سے مینا صرف 4 فرلانگ دور تھا اور فندق الکاکی کا خیمہ زیادہ سے زیادہ 1 میل ہوگا۔ اس لیے ہم نے پیدل چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب مجھے یہ علم ہوا کہ ہمیں مینا میں 3 دن قیام کرنا ہے تو میں گھبرا گیا۔ مینا کی اضطراب بھری اداسی نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے سوچا۔ اس وسوسوں بھرے شہر میں 3 دن کیسے گزریں گے؟ میرے سامنے مینا کے ہوٹل والے بزرگ آ کھڑے ہوئے۔ یہ مینا ہے بھائی صاحب، وہ بولے، انتشار کا شہر، تذبذب کا شہر، الحاد کا شہر۔ پچھلی بار تو اندھے کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹی تھی، اب کی بار پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ میں چونک پڑا۔ یا اللہ، کوئی ایسی صورت بنا دے کہ مینا کا قیام منسوخ ہو جائے۔ میرے دل سے منت بھری التجا نکلی، یا اللہ کام بنانے والے۔ سڑک سے پیدل چل کر آنے کی وجہ سے قدرت کی طبیعت اور بھی ناساز ہو گئی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ جا کر پوچھوں اب کیا حال ہے، لیکن میں ڈرتا تھا۔ قدرت سے نہیں، مینا سے ڈرتا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں قدرت کے خیمے میں نہیں جاؤں گا۔ مینا کے قیام کے دوران میں قدرت سے ملوں گا ہی نہیں۔ لیکن اگر قدرت میرے خیمے میں آ گئے تو کیوں نہ میں اپنے خیمے سے باہر چلا جاؤں، شہر میں گھوموں پھروں، مینا کے اثرات کا جائزہ لوں، جمروں کو جا کر کنکر ماروں۔ میں جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ تیار ہوتے ہوئے رہ کر میرے دل میں خیال آتا تھا، دعا، میرے اللہ یہ مینا کا قیام خیریت سے گزر جائے۔ یا اللہ میں ایک کمزور آدمی ہوں، مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں ہے، اور یہ جمرے جو تو نے اس شہر پر مسلط کر رکھے ہیں یہ بہت فعال ہیں، بہت طاقتور ہیں، میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔
یا اللہ، اگر تو میرے لیے مینا کا وقوف منسوخ کر دے تو تیرا کیا جائے گا؟ تجھے پوچھنے والا کون ہے؟ یہ دعا نہیں تھی، یہ تو میں تیار ہوتے ہوئے کوٹھے کے والی سے باتیں کر رہا تھا، برسبیل تذکرہ قسم کی باتیں۔ مجھے دعا مانگنی نہیں آتی، میں صرف دعا پڑھا کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں بہت سی دعائیں ہیں، لیکن انہیں پڑھتے وقت مجھے کبھی شعور نہیں ہوا کہ وہ دعائیں ہیں۔ میں نے زندگی میں بارہا سورۃ الحمد پڑھی ہے، لیکن کبھی اللہ سے یہ درخواست نہیں کی کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، بلکہ کئی ایک بار ایسا ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے دفعتاً مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے حضور کیا عرض کر رہا ہوں۔ پھر مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے دعا سمجھ کر منظور فرما لیں اور مجھے سیدھے راستے پر چلا دیں تو کیا ہوگا؟ نہیں نہیں میرے مولا، میں دعا نہیں مانگ رہا، میں تو دعا پڑھ رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، فرض ادا کر رہا ہوں۔ تو جانتا ہے، تو سمجھتا ہے۔ میرے مولا، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، کہیں دعا سمجھ کر اسے منظور نہ کر لینا، کہیں مجھے صراط مستقیم کا پابند نہ کر دینا۔ بے شک صراط مستقیم بڑی عظیم چیز ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی کچھ دیر کے لیے مجھے جی لینے دے۔ زندگی میں ایک بار مسجد بھی گیا ہوں، وہاں میں نے جناب امام مسجد کو بڑی لمبی چوڑی دعائیں پڑھتے ہوئے سنا ہے، جن پر میں نے جملہ نمازیوں کے ساتھ آمین آمین بھی کہا ہے، لیکن وہ آمین میں یوں کہا کرتا ہوں جس طرح کسی سیکشن آفیسر کے پرپوزل پر ڈپٹی سیکرٹری نو آبجیکشن کا اظہار کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دعا کے عمل میں دعا یا جملے کی نہیں بلکہ مانگنے کے فعل کی اہمیت ہوتی ہے، اور مانگنے میں منت ہوتی ہے، احساس بے بسی ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، رقت ہوتی ہے، اور جس سے مانگا جائے اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ جی تو سامعین، آپ نے سنی لبیک از ممتاز مفتی کی قسط نمبر 24۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اپنے دوستوں اور احباب سے بھی شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔